بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 359 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الفرائض سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم بہن بھائیوں کا میراث میں کتنا حصہ ہے اس سے متعلق پڑھیں گے، اور بہن بھائیوں کا میراث میں جو حصہ ہے وہ ہم معلوم کریں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ عِنْدَ عَدَمِهِنَّ وَلِأَبٍ كَبَنَاتِ الْإِبْنِ مَعَ الصُّلْبِيَّاتِ وَعَصَّبَهُنَّ إِخْوَتُهُنَّ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الْإِبْنِ وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَكْثَرِ الثُّلُثُ ذَكَرُهُمْ كَأُنْثَى وَحُجِبْنَ بِالْإِبْنِ وَإِبْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْبِنْتُ تحجب ولد الأم فقط وعصبة أي من أخذ الكل إذا انفرد والباقي مع ذي سهم والأحق الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد على الترتيب ثم المعتق ثم عصبته على الترتيب۔ والأخوات لأب وأم كبنات الصلب سے مصنف علیہ الرحمہ بہن بھائیوں کا میراث میں حصہ بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، کچھ ضروری اصطلاحات ہیں، ان کو نوٹ فرما لے۔ جو حقیقی بہن بھائی ہوں وہ بہن بھائی جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو ان کو حقیقی جو ہے بہن بھائی کہا جاتا ہے، اور وہ بہن بھائی جو صرف باپ شریک ہو ماں شریک نہ ہو، ایک کی ماں ایک ہو دوسری کی ماں دوسری ہو، تو ان کو علاتی کہا جاتا ہے۔ اور وہ بہن بھائی جو ماں شریک ہو باپ دونوں کا الگ الگ ہو ان کو خیفی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین اصطلاحات حقیقی، علاتی اور خیفی، ان کو آپ نوٹ کر لیں۔ تو سب سے پہلے حقیقی بہن بھائیوں کی میراث کا بیان ہے۔ تو فرماتے والأخوات لأب وأم كبنات الصلب، حقیقی بہنیں، میت کی جو حقیقی بہنیں ہیں یعنی ماں باپ شریک بہنیں ہیں، وہ کبنات صلب ان کا میراث میں بیٹیوں کی طرح ہے، یعنی حقیقی بیٹیوں کی طرح ان کا حصہ ہے۔ حقیقی بیٹیوں کا حصہ کیا تھا بھئی؟ اگر ایک ہے تو نصف ملے گا، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہے تو ان کو ثلثان ملے گا۔ تو فرماتے ہیں یہ جو حقیقی بہنیں ہیں ان کی میراث میں گویا تین احوال ہوئی۔ پہلا حال ان کا یہ ہے کہ اگر حقیقی بہنیں ہیں تو یہ محجوب ہوں گی۔ حال ان کا یہ ہے کہ اگر بیٹیاں ہیں تو پھر یہ محجوب ہوں گی، اگر بیٹیاں نہیں ہیں ایک ہے تو یہ دوسرا حال ہے، پھر ان کو نصف ملے گا، اگر دو یا دو سے زیادہ ہے تو یہ تیسرا حال ہے، ان کو ثلثان ملے گا۔ والأخوات لأب وأم، اور وہ بہنیں جو ماں باپ شریک ہوں کبنات صلب وہ حقیقی بیٹیوں کی طرح ہے عند عدمہن، جب حقیقی بیٹیاں نہ ہوں۔ ابن کا بنات الابن مع الصلبیات، اب یہاں سے علاتی بہن کا بیان ہے، یعنی صرف باپ شریک بہن ہوں، تو یہ ذوی الفروض میں سے 10ویں نمبر پر ہیں۔ اور اس کے احوال یہ ہے کہ علاتی بہنیں حقیقی بہنوں کے ساتھ ایسی ہیں جیسے پوتیاں بیٹیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی پوتیوں کی نسبت بیٹیوں کے ساتھ جیسے گزر چکی ہیں اسی طرح علاتی بہنیں حقیقی بہنوں کے ساتھ ہوں گی۔ بہنیں خواہ حقیقی ہو خواہ علاتی ہوں، ان کے بھائی عصبہن ان کو کیا بنا دیتی بھئی؟ عصبہ بنا دیتی ہے، عصبہ کر دیتی ہیں۔ عصبہن اخوتہن، ان کے بھائی ان کو عصبہ بنا دیتی ہے، چاہے علاتی ہوں چاہے جو ہے وہ حقیقی ہوں چاہے خیفی ہو۔ والبنت، اور اسی طرح جو ہے بہنوں کو عصبہ بنا دیتی ہے بیٹیاں، وبنت الابن، اور اسی طرح پوتے بھی۔ وللواحد من ولد الام السدس، یہاں سے اب
مصنف علیہ الرحمہ خیفی بہن کا اور خیفی جو بھائی ہے ان کا حصہ بیان فرما رہے ہیں. یہ خیفی بہن بھائی وہ جو صرف ماں شریک ہوں، یعنی اخیافی بہنوں کے لیے اگر ایک ہو تو سدس ہے، اور اگر ایک سے زائد ہوں تو پھر ان کے لیے ثلث ہے. پھر اخیافی چاہے بہنیں ہوں چاہے بھائی ہوں، یعنی مذکر اور مؤنث، ذکرہم کا انثاہم، ان کے مذکر اور مؤنث یہ سب برابر ہیں. بھائی جو خیفی بہنیں ہیں ان کا میراث اگر اکیلی ہے تو یہ ان کے لیے سدس ہے. جیسے قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا. کلالہ کہتے ہیں وہ اس میت کو جس کا کی اولاد نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، صرف خیفی بہن بھائی ہو تو، یا صرف بھائی ہو تو اس کو کلالہ کہتے ہیں. تو اگر بھائی خیفی ہو یعنی ماں شریک ہو تو اس کو ایک ہے تو اس کو سدس ملے گا، چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو. اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہے تو یہ ثلث میں شریک ہوں گے. تو گویا کہ خیفی اور لاتی اور حقیقی میں فرق ہوا کہ وہاں پر جو ہے ثلث ملتا تھا اکیلے کو، اور دو یا دو سے زیادہ کو ثلثان ملتا تھا، اور یہاں پر خیفی بہن کو سدس ملیں گے. وللأکثر الثلث، اگر دو یا دو سے زیادہ تو ان کو پھر ثلث میں شریک ہوں گے. ذکرہم کا انثاہم، خیفی بہن بھائی سب برابر ہے حصے میں، یعنی سب کو سدس ملے گا یا ثلث. ذکرہم ان کا مذکر کا انثاہم ان کی مؤنث کی طرح ہے. وحجبن بالابن وابنہ وان سفلا. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ بہن بھائی خواہ کیسے ہوں، حقیقی ہوں یا علاتی ہوں یا خیفی ہوں، میت کے بیٹے اور پوتے اور پڑپوتے وغیرہ نریلا اولاد سے یہ محجوب ہو جاتے، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. وہ حجبنا، اور یہ محجوب ہو جاتے بہن بھائی بالابن بیٹوں سے، وہ ابن ہی پوتوں سے، وہ انسفلا پڑپوتے وغیرہ جتنے بھی نیچے جائے. وہ بالابی، اور اسی طرح باپ سے بھی محجوب ہو جاتے، والجد، اور دادا سے بھی. والبنت تحجب، اور بیٹی جو ہے وہ محجوب کرتی ہے ولد الام فقط، صرف خیفی بہن کو صرف وہ محجوب کرتی ہے، اس کے علاوہ اللاتی اور حقیقی کو وہ محجوب نہیں کرتی. وعصبۃ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ میراث میں سے جو عصبہ ہے، ہم نے پڑھا کہ جو وارث ہوتے ہیں ان کے تین قسمیں، ذوی الفروض، عصبہ اور ذوی الارحام. تو اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دوسری قسم عصبہ کا بیان فرما رہے ہیں. عصبہ کیسے کہتے ہیں؟ اے من اخذ الکل اذا انفردا، وہ وارث جو ذوی الفروض نہ ہونے کی صورت میں سارا مال لے لیتا ہے. عصبہ من اخذ الکل اذا انفردا، وہ وارث جو کل مال لے لیتا ہے اذا انفردا، جب وہ اکیلا ہو، یعنی ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو. والباقی مع ذی سہم، اور ما باقی مال لے لیتا ہے مع ذی سہم ذوی الفروض کے ساتھ، یعنی ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو مال باقی رہ جائے وہ سارا کا سارا لے لیتا ہے، اس کو عصبہ کہتے ہیں. والاحق الابن ثم ابنہ وان سفلا، ذوی الفروض میں سے سب سے مقدم کون ہے؟ تو فرماتے والاحق الابن، ذوی الفروض میں سے سب سے مقدم جو ہے وہ بیٹا ہے، یعنی سب سے مقدم جو ہے وہ بیٹا ہے، اور بیٹے کے بعد پھر جو ہے اس کا پوتا پڑپوتا وغیرہ یہ ہے. کیوں بھئی باپ سے بیٹا مقدم کیوں ہے؟ یہ آیات کریمہ کی وجہ سے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، یعنی والدین کو سدس ملے گا اگر اولاد ہوں. تو معلوم ہوا کہ والدین بیٹے کی موجودگی کی صورت میں ذوی الفروض ہوتے ہیں اور بیٹا عصبہ ہوتا ہے، تو اس لیے بیٹا عصبہ میں سب سے مقدم ہے. والأحق الابن، اور عصبہ میں سب سے حقدار بیٹا ہے، ثم ابنہ، پھر اس کا پوتا
پھر اس کا بیٹا یعنی پوتا، و انسفلا اسی طرح نیچے چلتے جائیں. ثم الاب پھر دوسرے نمبر پر باپ کا ہے، یعنی عصبہ میں دوسرے نمبر پر جو ہے وہ باپ ہے. یاد رکھیں عزیز طلبہ، یہ جو درجات اور مراتب بیان ہو رہے ہیں یہ اس وجہ سے بیان ہو رہے ہیں کہ میراث کا یہ ضابطہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، یعنی عصبہ میں جو میت کے سب سے قریب ہوگا اس کو میراث ملے گا، دور والا محجوب ہوگا. تو بیٹا قریب ہے اس کو میراث ملے گا. بیٹے کی موجودگی میں باپ بطور عصبہ کی میراث نہیں لے سکتا، باپ کی موجودگی میں دادا نہیں لے سکتا. یہ جو مراتب ہے ان کو نوٹ کر لیں تاکہ پھر جو ہے کوئی پیچیدگی نہ ہو. تو دوسرا مرتبہ باپ کا ہے، ثم ابو الاب پھر تیسرا مرتبہ پھر دادا کا ہے، وائن اعلیٰ پھر پردادا وغیرہ اوپر چلتے جائے جتنے، تو یہ ان سب کا جو ہے وہ پھر باپ کے بعد کا مرتبہ ہے. ثم الاخ پھر اصول اور فروع سے ہٹ کر، یعنی پہلے فروع پھر اصول کا، پھر اس کے بعد جو ہے دیگر رشتہ داروں میں سے ثم الاخ لاب و ام، بھائی جو ہے وہ عصبہ بنتے ہیں. بھائی کے 3 قسم میں نے بتا دیے ہیں، حقیقی، علاتی اور خیفی. تو اسی طرح ان کا مرتبہ پہلے حقیقی ہے، پھر علاتی ہے، پھر اس کے بعد خیفی. تو فرماتے ثم الاخ لاب و ام، پھر باپ اور دادوں کے بعد عصبہ میں مرتبہ حقیقی بھائیوں کا ہے. ثم الاخ لاب، پھر حقیقی بھائیوں کے بعد علاتی بھائیوں کا ہے. ثم ابن الاخ لاب و ام، پھر علاتی بھائی کے بعد اگر علاتی بھائی بھی نہ ہوں تو مرتبہ میراث میں ابن الاخ لاب و ام حقیقی بھائیوں کے بیٹوں کا ہے، یعنی بھانجوں کا ہے، بھتیجوں کا ہے. ثم ابن الاخ لاب، پھر اگر حقیقی بھتیجے نہ ہوں تو علاتی بھتیجے، یعنی علاتی بھائی کی بھتیجے جو ہیں وہ جو ان کو میراث ملے گا. ثم ابن الاخ لاب، پھر علاتی بھائی کے بیٹوں کو، یعنی علاتی بھتیجے اس کو کہہ دیں. ثم الاعمام، پھر یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ حقیقی بھائی، علاتی بھائی اور حقیقی بھتیجا اور علاتی بھتیجوں کو حصہ ملے گا. پھر اگر یہ بھی نہ ہو تو ثم الاعمام، پھر عصبہ میں درجہ وہ چچوں کا آتا ہے. پھر چچوں میں سے جو حقیقی چچا ہو انہی کو میراث ملے گا. ثم اعمام الاب، پھر حقیقی چچا اگر نہ ہوں تو جو علاتی چچا ہیں یعنی باپ شریک جو اس کے باپ کے بھائی ہیں وہ ہوں گے. ثم اعمام الجد اعلی ترتیب، پھر اگر وہ بھی نہ ہوں تو اعمام الجد یعنی اس کے دادے کے چچوں کو میراث ملے گی اعلی ترتیب، اسی ترتیب کے مطابق، یعنی الاقرب فالاقرب کے تحت. ثم المعتق، پھر یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ عصبہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک عصبہ بنفسہ اور ایک عصبہ بسببہ. عصبہ بنفسہ جو رشتہ داری کی وجہ سے عصبہ ہوں، اور عصبہ بسببہ مولا اعتاقہ کو کہا جاتا ہے، یعنی اس مولا کو کہا جاتا ہے جو اپنا غلام آزاد کرتا ہے، اس کو عصبہ بسببہ کہتے ہیں. تو فرماتے اگر ان رشتہ داروں میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر عصبہ میں مرتبہ معتق کا آتا ہے، آزاد کرنے والے مولا کا آتا ہے. ثم عصبتہ علی ترتیب، اور پھر جو عصبہ بسببہ ہی ہے یعنی معتق کا جو عصبہ ہے اس کے عصبہ جو ہوں گے علی ترتیب اسی ترتیب پر ہوں گے، یعنی علاتی، حقیقی، علاتی اور خیفی وغیرہ یہی ترتیب اس میں چلے گا. تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بہن بھائیوں کی میراث کے بارے میں معلوم کیا. سب سے پہلے ہم نے حقیقی بھائیوں بہنوں کا میراث پڑھا، اس کے بعد پھر علاتی، پھر اس کے بعد خیفی، اور آخر میں ہم نے عصبہ کی 2 قسمیں پڑھی، عصبہ بنفسی اور عصبہ بسببہ. اور عصبہ بنفسی میں ہم نے ترتیب جانی، وہی ترتیب عصبہ بسببہ میں ہے. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.